بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیات ہیں۔ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جو بتوں کی عبادت میں مصروف تھا، 360 بت ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور خدا کی پہچان کے لیے بھی وہ ان بتوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو ایک خدا کی طرف دعوت دی، صفا پہاڑی پہ تشریف لے جا کر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ لوگ جو 360 بتوں کے عادی بن چکے تھے اور ان کی رگ رگ میں بتوں کی محبت بس چکی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے نام بھی اپنے بتوں کے ناموں پہ رکھتے تھے۔ جس طرح ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، بت کا نام تھا عزیٰ، تو اسی طرح ہر لحاظ سے وہ بتوں سے جدا ہونا اپنے لیے ایک ذلت کی چیز سمجھتے تھے۔ جب حضور نے ایک خدا کی طرف دعوت دی تو انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا، جس خدا کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کے آپ کے ایک خدا کو کیسے مان لیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہوا؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اکثر سونے اور چاندی کے بت بناتے تھے، جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ستو کا بت بناتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہوا؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اور آپ کے خدا کا نسب کیا ہے، یعنی وہ کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں آپ ہمیں بتائیں۔ جب یہ سوالات بلند ہوئے تو سورہ اخلاص نازل ہوئی، جس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ خدا کون ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ تو سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا اہم تر جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کو بیان کرنا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت کہلاتی ہے، دوسری قسم توحید الوہیت کہلاتی ہے، جبکہ تیسری قسم توحید ذات اور صفات کہلاتی ہے۔ توحید ربوبیت پہلی قسم کیا ہے؟ یعنی رب ہونے کا اقرار کرنا۔ اس کے اندر انسان اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتا ہے، کہ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ، اور میرا رازق بھی اللہ۔ اس چیز کا اقرار تو کافر بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری قسم ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا معبود صرف اور صرف اللہ کو تسلیم کرتا ہے، لیکن مشرکین یہاں پہ تھوڑی غلطی کر گئے، انہوں نے بتوں کی بھی عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ شرک جیسے عظیم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تیسری قسم توحید ذات اور صفات ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صفات میں اکیلا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات کے اندر کوئی بھی شامل نہیں۔ ہاں البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان صفات میں سے کروڑوں حصوں میں سے کروڑواں حصہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے کے اندر پیدا فرما دیتے، اور یہ شرک نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک آسان سی مثال کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غفور الرحیم، وہ بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے اور مہربان بھی ہے۔ اب اسی صفت کا ایک حصہ اللہ نے، مختصر سا حصہ اپنے بندوں میں بھی رکھا ہے، کہ بندوں کے اندر بھی اللہ یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے بھی معاف کریں اور مہربان بنیں دنیا والوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سخی ہے، لیکن ایک مختصر سا حصہ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی بھی سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی، کہ انسان جب ان تینوں قسموں کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب واقعتاً وہ اس کلمے کے مقصد کو سمجھ گیا ہے۔ تو لہٰذا
اس کلمے کے مقصد کو جو بندہ سمجھ گیا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت کے درجے کو کراس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عشق کے درجے میں آ جاتا ہے. اور ایمان والوں کی یہی صرف بیان فرمائی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے عشق کرتے ہیں. اور واقعتاً اس دنیا نے ان لوگوں کا نظارہ کیا ہے جنہوں نے واقعتاً اللہ سے عشق کیا ہے. ابتدائی اسلام کے اندر آپ عرب کی وادی کے اندر تپتے صحرا میں آپ اس حبشی النسل غلام کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جن کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پہ بھاری چٹان رکھی جاتی ہے، لیکن حضور کی نگاہ کی برکت سے اللہ کا عشق اس قدر نصیب ہو جاتا ہے حضرت بلال کو. حضرت بلال اس تکلیف کے باوجود اپنی زبان سے احد 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 کیے جا رہے ہیں. یہ وہ عشق تھا کہ اس عشق نے پھر حضرت بلال کو اس قدر پروان چڑھایا کہ ایک حبشی النسل غلام جو صرف غلاموں کی لسٹ میں تھا، جب اللہ کے عشق میں آتا ہے تو پھر حضرت عمر جیسی شخصیت بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال یعنی اے میرے سردار بلال یہ کہہ کے مخاطب کیا گیا. اور پھر اس عشق نے اس قدر نفع دیا کہ حضور نے بھی فرمایا بلال میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہ ہو جائے. حضرت بلال بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ میری کیا جرأت کہ میں پہلے داخل. فرمایا میری جو سواری کی رسی ہوگی وہ تیرے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تو داخل ہوگا پھر میں داخل ہوں. یہی وہ عشق تھا جس نے ان لوگوں کو پروان چڑھایا. اور واقعتاً یہاں پہ دیکھیے قل هو اللہ احد، اللہ کا ذاتی نام بیان کیا گیا ہے. لفظ اللہ کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ اپنی جیب میں شکر رکھتے تھے، آپ کے سامنے جو بھی اللہ کا نام لیتا تھا آپ اس کے منہ میں شکر ڈالتے اور فرماتے میں تیرے منہ کو میٹھا کیوں نہ کر دوں کہ تو نے اس زبان سے میرے اللہ کا نام لیا. حضرت ابو الحسن حرکانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے گزرے. آپ ایک محفل میں لفظ اللہ کی فضائل سنا رہے تھے اور فرما رہے تھے لوگوں جو اللہ اللہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے. پھر فرمایا لوگوں جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. پھر فرمایا لوگوں جو اللہ اللہ کرتا ہے اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. وقت کا فلاسفر ابو علی سینا وہاں کھڑا ہوا اور کہنے لگا ایک نام اتنا اثر کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخر تو چیدانی یعنی اے گدے تمہیں کیا پتا. یہ بات سن کے ابو علی سینا کو پسینہ آ گیا. آپ نے پاس بلایا، فرمایا ابو علی کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آپ نے بھری محفل میں مجھے گدھا کہہ دیا. فرمایا پھر؟ فرمایا گدھے کا نام سن کے پسینہ بھی آیا اور شرم بھی آئی. فرمایا میرے پیارے ایک گدھے کے نام میں ایک جانور کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تجھے پسینہ بھی آتا ہے اور شرم بھی آتی ہے، تو میرے اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا کہ وہ اتنی ساری چیزیں واقع کر سکے. اس لیے لفظ اللہ کے بڑے فضائل ہیں. تنہائی کے اوقات میں اس اسم ذات کو اللہ 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 اپنی زبان سے ادا کرتے رہا کر. اور واقعتاً جس بندے نے بھی اس نام کی قدر کی، اب بشر حافی کو دیکھ لیجئے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے شرابی تھے، لیکن آپ ایک دفعہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے تو آپ نے نیچے دیکھا کہ ایک صفحے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ نے فوراً اس صفحے کو اٹھایا، آپ نے چوما اور اسے ایک بلند جگہ پہ رکھ دیا. آپ جب گھر تشریف لے گئے سوئے تو خواب کے اندر دیکھا کوئی کہہ رہا تھا اے بشر تو نے میرے نام کو بلند کیا، ہم تیرے نام کو بلند کریں. اور وقت کے ولی اللہ بن گئے اور اتنے بڑے ولی اللہ بنے کہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، تو چپلوں کے ساتھ نہیں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے اپنے پاؤں میں. اور فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ کے فرش پہ کوئی جوتے سمیت نہیں چلتا تو میں اپنے اللہ کے فرش پہ جوتے سمیت کیوں چلوں. اس لیے ان کو حافی کہا جاتا تھا. حافی کہتے ہیں بغیر جوتوں کے چلنے والے، بشر حافی. پھر اللہ نے بھی انعام دیا کہ جب تک بشر حافی زندہ رہے، جس رستے سے بشر حافی گزرتے تھے ننگے پاؤں، اس رستے میں کبھی کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا. ایک دفعہ ایک جانور نے پیشاب کیا تو چرواہے نے چیخ ماری اور کہا ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اور واقعتاً جب معلوم ہوا تو بشر حافی کا انتقال ہو چکا. تو یہ لفظ اللہ ہی کی بدولت سب کچھ ملتا ہے، اور جس کو دنیا ہی کے اندر دنیا کی فانی چیزوں پہ مر مٹنا ہے تو کیوں نہ اس ذات پہ مر مٹا جائے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور اسی نے کامیاب کروانا ہے. اب دیکھیے
اللہ رب العزت کا کوئی بھی ہمسر ہے ہی نہیں، برابر کا ہے ہی نہیں۔ حضرت یوسف کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا، اس قدر خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور پتہ بھی نہ چلا، لیکن اس حسن کو انہوں نے 2 جملوں میں بیان کر دیا، کہا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ لگتا ہے، لیکن اللہ کا حسن دیکھیے، فرمایا یہ سارے درخت کلمے بنے، یہ سارے سمندر سیاہی بنے، زمین اور آسمان صفحات بنے، جنات اور انسان لکھنے والے بنے، فرمایا جنات اور انسان تھک جائیں گے، صفحات ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، تیرے رب کا حسن پھر بھی ختم نہیں ہو۔ اور پھر حضور کا حسن کس قدر تھا، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتی، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور اس قدر حسن حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی، جلوہ محبوب ہے یا 14ویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور مزید فرمایا اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہیں، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پہ قربان ہیں، آپ کے جلووں کو رضواں دیکھ کر حیران ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ واقعتاً اللہ کے محبوب اس قدر خوبصورت تو اللہ کس قدر خوبصورت ہو، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ سورہ اخلاص کا یہی پیغام ہے بندے کے لیے اور بندی کے لیے کہ اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ یہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، قیامت کے دن ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا، دوزخ میں لے چلو، دوزخ کے قریب لے جایا جائے گا، اعلان ہوگا جنت میں لے چلو۔ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں تھا، پھر کس لیے فیصلہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ایک رات سویا تھا، تیری زبان سے کروٹ بدلتے ہوئے اللہ نکلا تھا، ہم نے اس نام کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ اگر سوتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو بخشش مل جاتی ہے، تو جاگتے ہوئے جو بندہ لے گا اسے کس قدر بخشش کے پروانے ملیں گے، کس قدر اللہ اس سے راضی ہو۔ اس لیے سورہ اخلاص کا پیغام اپنے بندے اور اپنی بندے کے لیے اللہ کا محبت کرنا سیکھو۔ مجھے یہاں بات یاد آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعتاً ان لوگوں نے محبت کی تھی۔ فرمایا کہ حضرت عمر کو جب قبر میں رکھا گیا اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا فرشتے آئے، مجھ سے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تمہارا امتحان لینے آئے ہیں یا تم ہمارا امتحان لینے آئے ہیں۔ واقعتاً یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے محبت کر کے دکھائی ہے اور ہمارے لیے پیغام چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس ہی محبت عشق کی بدولت انسان دنیا آخرت کی منزلیں طے کرے گا۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو دنیا والوں سے محبت کرتا ہے ایک دن دنیا والوں سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ نے فرمایا لوگوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے ایک دن اللہ سے ملا دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ کی محبت ہر سینے کے اندر آ جائے، یہ محنت میں نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، اور اسی محنت کی بدولت اللہ ہمیں اپنا پیارا بنائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔